السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید پن پوائنٹ میں۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اگر درست ثابت ہوتی تو حالیہ علاقائی تاریخ کے سب سے خطرناک سفارتی اور عسکری واقعات میں سے ایک بن سکتی تھی۔ دی نیو یارک ٹائمز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اس سال کے آغاز میں اسلام آباد ٹاکس کے لیے پاکستان آنے والے سینئر ایرانی حکام کو ممکنہ طور پر ایک سنگین سیکیورٹی خطرے کا سامنا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق اس حساس سفارتی مرحلے کے دوران پاکستان ایئر فورس (PAF) ایرانی وفد کی حفاظت یقینی بنانے میں فعال کردار ادا کر رہی تھی۔ تو آخر حقیقت کیا تھی؟ خطہ ایک بڑے بین الاقوامی بحران کے کتنا قریب پہنچ گیا تھا؟ اور کیا اس صورتحال میں پاکستان ایئر فورس اور اسرائیلی ایئر فورس بالواسطہ طور پر ایک دوسرے کے سامنے آ سکتی تھی؟ آئیے اس پوری صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ پس منظر: آپ میں سے اکثر ناظرین کو رواں سال اپریل میں ہونے والے اسلام آباد ٹاکس یاد ہوں گے۔ اس وقت ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی انتہائی بلند سطح پر پہنچ چکی تھی۔ میزائل حملے، جوابی کارروائیاں اور مسلسل بڑھتی ہوئی دھمکیاں پورے خطے کو ایک وسیع جنگ کے دہانے تک لے آئی تھیں۔ اسی صورتحال میں پاکستان نے کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک اہم سفارتی کوشش کی میزبانی کی۔ ایران کے سینئر رہنما، جن میں وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف شامل تھے، اہم مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچے، جہاں بین الاقوامی ثالثوں اور امریکی نمائندوں سے بھی رابطے ہوئے۔ اگرچہ یہ مذاکرات فوری طور پر بحران ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے براہ راست رابطوں کا راستہ کھولا اور بعد میں قطر اور یورپ میں ہونے والی سفارتی پیش رفت کے لیے بنیاد فراہم کی۔ لیکن نئی رپورٹس کے مطابق پس پردہ شاید اس سے کہیں زیادہ ڈرامائی واقعات رونما ہو رہے تھے۔ مبینہ خطرہ: دی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ، جو امریکی حکام کے حوالے سے شائع ہوئی، دعویٰ کرتی ہے کہ اسرائیلی منصوبہ سازوں نے اسلام آباد ٹاکس کے دوران یا اس کے آس پاس ایرانی وفد کو نشانہ بنانے کے امکانات پر غور کیا تھا۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو یہ ایک غیر معمولی اور انتہائی خطرناک پیش رفت ہوتی۔ ایرانی وفد کو لے جانے والا طیارہ صرف سفارتکاروں کو منتقل نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس میں ایران کی اعلیٰ ترین فیصلہ ساز شخصیات سوار تھیں۔ ایسے کسی حملے کے نتائج انتہائی سنگین ہوتے، اور چونکہ یہ وفد پاکستان کے دورے پر تھا، اس لیے اس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہ رہتے۔ پاکستان بھی فوری طور پر ایک بڑے بین الاقوامی بحران کے مرکز میں آ جاتا۔ یہ پاکستان کا مسئلہ بھی کیوں تھا؟ میزبان ملک ہونے کے ناطے پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ تمام آنے والے وفود کی سیکیورٹی یقینی بنائے۔ جب کوئی ملک اعلیٰ سطحی مذاکرات کے لیے غیر ملکی رہنماؤں کو دعوت دیتا ہے تو ان کی حفاظت قومی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اگر ایرانی وفد کے ساتھ اسلام آباد آتے یا واپس جاتے ہوئے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا تو پاکستان کو شدید بین الاقوامی دباؤ اور سوالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ دنیا بھر میں پوچھا جاتا، حملہ کیسے ہوا؟ کیا اسے روکا جا سکتا تھا؟ کیا پاکستان کو پہلے سے خطرے کا علم تھا؟ بین الاقوامی میڈیا، سوشل میڈیا اور سفارتی حلقوں میں شدید بحث چھڑ جاتی۔ صرف سفارتی نقصان ہی بہت بڑا ہوتا۔ پاکستان ایئر فورس کا کردار: یہیں پر پاکستان ایئر فورس کا کردار سامنے آتا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق پاکستان نے آنے والے وفود کی سیکیورٹی کو انتہائی اہمیت دی۔ حساس سفارتی پروازوں کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کیے گئے، جو پاکستانی فضائی حدود میں داخل یا خارج ہو رہی تھیں۔ اطلاعات کے مطابق PAF کے جنگی طیاروں کو اہم مراحل کے دوران ان پروازوں کی نگرانی اور حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا۔ یہ صرف رسمی یا نمائشی حفاظتی اقدامات نہیں تھے، بلکہ یہ ایک وسیع سیکیورٹی حکمت عملی کا حصہ تھے، تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا بروقت پتہ لگایا جا سکے اور فوری رد عمل دیا جا سکے۔ اس وقت پورا خطہ پہلے ہی شدید کشیدگی کا شکار تھا، اور پاکستان کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق سب سے اہم مرحلہ مذاکرات کے اختتام کے بعد سامنے آیا۔ ایرانی وفد مناب نامی طیارے کے ذریعے واپس وطن جا رہا تھا۔ جب یہ طیارہ ایرانی فضائی حدود کے قریب پہنچا تو اطلاعات کے مطابق خطے میں غیر معمولی عسکری سرگرمیوں سے متعلق انٹیلیجنس اطلاعات موصول ہونا شروع ہوئیں۔ دی نیو یارک ٹائمز کے مطابق خدشات ظاہر کیے گئے کہ کچھ طیارے عراقی فضائی حدود کے راستے ایران کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر فیصلہ سازوں کے سامنے ایک مشکل سوال موجود تھا: کیا پرواز اپنے اصل راستے پر جاری رکھی جائے یا اضافی احتیاطی اقدامات کیے جائیں؟ بالآخر ایرانی حکام نے احتیاط کا راستہ اختیار کیا۔ رپورٹس کے مطابق طیارے کو براہ راست تہران لے جانے کے بجائے ایران کے اندر کسی متبادل مقام پر اتارا گیا۔ بعد ازاں وفد کو دوسرے ذرائع سے اپنی منزل تک منتقل کیا گیا۔ یہ فیصلہ کیوں اہم تھا؟
بعد میں جائزہ لیا جائے تو یہ فیصلہ انتہائی اہم ثابت ہو سکتا تھا۔ ایک بار جب وفد بحفاظت زمین پر پہنچ گیا تو فضا میں کسی ممکنہ خطرے کے امکانات بہت حد تک کم ہو گئے۔ ہوا میں موجود طیارہ ہمیشہ نسبتاً زیادہ خطرات کا شکار ہوتا ہے، جبکہ زمین پر موجود طیارے کی حفاظت نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق اس فیصلے نے فوری خطرات کو کافی حد تک کم کر دیا۔ اسی دوران خطے میں موجود سیکیورٹی ادارے اور فضائی وسائل مکمل طور پر الرٹ رہے، یہاں تک کہ صورتحال معمول پر آ گئی۔ یہ بحران کتنا سنگین ہو سکتا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کو غیر معمولی بناتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر امن مذاکرات کے لیے پاکستان آنے والے ایرانین رہنماؤں کو راستے میں نشانہ بنایا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس کے ایکشن صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہ رہتے، پاکستان بھی ایک بڑے بین الاقوامی تنازع کا حصہ بن جاتا، علاقائی کشیدگی میں شدید اضافہ ہو جاتا، جاری سفارتی کوششیں ممکنہ طور پر ناکام ہو جاتی، اور مشرق وسطیٰ کا بحران ایک بالکل مختلف رخ اختیار کر سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے دستیاب رپورٹس کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وفد نے اپنا دورہ مکمل کیا، مذاکرات جاری رہے، اور ایک ممکنہ تباہ کن صورتحال سے بچاؤ ممکن ہوا۔ حتمی خیالات: چاہے ان رپورٹس کی تمام تفصیلات مستقبل میں مکمل طور پر درست ثابت ہوں یا نہ ہوں، ایک بات واضح ہے: اسلام آباد ٹاکس انتہائی حساس اور کشیدہ ماحول میں منعقد ہو رہے تھے، جہاں سیکیورٹی کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی تھی۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ بحران کے دوران سفارتکاری کتنی اہم ہوتی ہے۔ بعض اوقات بڑی جنگوں اور تنازعات کی سمت صرف فوجی کارروائیاں نہیں بلکہ بند کمروں میں کیے گئے خاموش فیصلے بھی متعین کرتے ہیں، اور کبھی کبھار عوام کو ان اہم لمحات کے بارے میں کئی ماہ بعد معلوم ہوتا ہے۔ اختتام: آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبینہ خطرہ واقعی موجود تھا؟ اور کیا پاکستان کے سیکیورٹی اقدامات نے ایک بڑے بحران کو روکنے میں کردار ادا کیا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ دفاعی اور جیوپولیٹیکل معاملات پر ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔